ایک شخص کی بیوی مر گئی. اب وہ مر گئی, مری تو نہیں کہی, کوما میں چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ اچھا کوما بوجھن نے اپنا رہا. ہاں اس کو سکتا بھی بولتے ہیں, کوما نے بے ہوش ہو جانا کہتے ہیں. یہ نوجوان سمجھا کہ چلی گئی, دوسری کی چاند سے ملے گی. اب وہ تجہیز و تکفین کا کام کرتے کرتے جنازہ نکلتے رات ہو گئی, اور رات ہو گئی اندھیری رات. لوگ جنازہ اٹھائے اور کیا کہتے قبرستان کی طرف لے چلے. اب اندھیری کی وجہ سے وہ جنازہ جو ہے بجلی کا کھمبا سے ٹکرا گیا تو وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی, ہوش آ گیا. اب جو لوگ جنازہ لے کے جا رہا تھا وہ 80 کی اسپیڈ سے گھر بھاگا. باپ, بیچاری گھر آ گئی. کچھ سالوں کے بعد حقیقت میں مر گئی, حقیقت میں موت آئی, بیچاری مر گئی. پھر کفن وفن پہنایا گیا, جنازے کی نماز پڑھایا گیا, اور قربان جائیے جنازہ دن میں نکالا. وہ لگ رات میں نہیں نکالیں گے, دن میں نکالیں گے. سارے لوگ پیچھے جنازہ لے کے آ رہے ہیں, کوئی کلمہ پڑھ رہا, کوئی درود پڑھ رہا, کوئی کچھ پڑھ رہا. یہ نوجوان آگے تھا, یہ کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے کہ ایسا نہ پھر ٹکرا جائے, پھر اٹھ جائے. ایک بار لکھنؤ میں نماز پڑھنے کے لیے, جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سفر تھا, مسجد میں پہنچے تو آگے 2-4 کو جینس پینٹ والا لڑکا سب تھا آگے صف میں, اور اس کے پیچھے میں تھا. اور قربان جاؤ جمعے کی جماعت کھڑی ہوئی, نیت باندھے اللہ اکبر, اور رکوع میں گئے, اور رکوع سے جب سجدہ میں گئے تو جو لڑکا میرے سامنے تھا اس کا آدھا چوتر کھلا ہوا تھا. توبہ توبہ, کون کپڑا پہنا ہے؟ ارے ایک تو میں اپنی بھی نماز خراب کر رہا, دوسروں کی بھی نماز خراب کر رہا ہے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, وہ قرآن کہتا ہے وہ لباس التقویٰ, تقوی والی لباس پہنو. تم یہ کیا پہنے ہو؟ حیرت کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. ہم کہاں تھے, کہاں سے کہاں آ گئے. ارے جس بیٹی والے سے تم نے جہیز مانگا, جہیز لیا, اب بتاؤ اس کی بیٹی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جو تمہاری بیوی بنے گی اس کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میرے ابا سے 3 لاکھ روپے لیا ہے؟ پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا. وہ تمہاری بیوی بنے گی بعد میں تو تم سے محبت کرے گی وہ کہ یہ بولے گا یہی کمینہ 3 لاکھ روپے میرے باپ سے لیا, میرا باپ زمین بیچ کے پیسہ دیا اس کو. سر دبائے گی وہ بیوی؟ ارے وہ بیوی سر دبائے گی, بدن دبائے گی, پیر دبائے گی, نٹیے دبا دے گی. جھمیلے ختم ہو گئے. قربان جاؤ نوجوانوں, کسی بھی صحابہ نے نکاح کیا ہو, کوئی بھی صحابہ نکاح کیا ہو, جہیز لیا ہو, بتا دو, کتاب کھول کر ہمیں بھی دکھا دو. اور قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. اور مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ, جہیز مانگنا بہت بڑا گناہ ہے. مانگو مت, جہیز نہیں مانگ سکتے آپ. جہیز مانگنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ پرتھا, یہ رواج, یہ رسم مذہب اسلام کا نہیں ہے. یہ تو کسی اور مذہب کا پرتھا ہے, یہ کسی اور مذہب کا رسم ہے. یہ مذہب اسلام میں آیا کیسے؟ اچھا دیکھیے گا, ایک لڑکا سے میں نے کہا کہ رے بیٹا نیا جوتا پہنا رے, کیا بات ہے, ہاتھ میں مہندی بھی لگی ہے. بتائیے بھائی مرد کو مہندی لگانا چاہیے؟ یہ مہندی لگا کے گھوم رہا ہے, یہ مرد ہے کہ وہ ہے؟ سمجھے میں نہیں بات آ رہی ہے. اب وہی کہا نہیں کہ میں وہ کھڑگپور اڑیسہ میں جلسے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک چائے کے ڈھابا میں چائے گاڑی رکی تو دیکھا کہ 2-4 لڑکا موٹر سائیکل پہ آیا چائے پینے کے لیے. عید کا دن تھا, سب سفید کرتا پائجامہ پہنا ہوا تھا. تو ایک لڑکا کو اس میں دیکھے کہ رے با, نہ یہاں بال ہے نہ یہاں بال ہے, خالی بیچے میں بال ہے. یہ کیا ہوا؟ ہم اس کو بولا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام محمد عابد ہے. ہم بولے مسلمان ہو؟ بولا کیا بات کرتے مسلمان ہیں. ہم نے کہا رے بیٹا تو یہ بال کی بھیلو رے ہے یہ سب اڑی گلو گی. بولا نہیں یہ بال, یہ تو کٹنگ ہے.
ہم نے کٹنگ ہے، کون کٹنگ ہے؟ بولا مرغا کٹنگ ہے۔ بولو، اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تمہیں میں نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، پیارا بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، بہتر بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم خوبصورت ہو، یہ کہتا ہے نہیں ہم مرغا بنیں گے۔ مرغا بنو گے؟ ارے مرغا بنو، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں پیچھے میں 2-3 آدمی ہے۔ مرغا نہیں بننا ہے، مرغا نہیں بننا ہے، دین کا سپاہی بننا ہے، مرد مجاہد بننا ہے، وقت کا نمازی بننا ہے، وقت کا غازی بننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ کا حاجی بننا ہے۔ جہیز، یہ جو رسم جہیز ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 نکاح کی۔ کتنے نکاح کیے؟ کیا آپ نے جہیز لیا؟ بولو بھائی۔ جب میرے رسول نے جہیز نہیں لیا، ہم ان کی امت جہیز لیں؟ اچھا یہ بتائیے، جہیز اگر لینا جائز ہوتا، جہیز لینا اگر جائز ہوتا میرے بچوں، تو سب سے پہلے ہم مولوی لوگ نہ لیتے کہ تم لوگ لے چھوڑ دیتے؟ بھائی سب سے پہلے ہم لوگ لیتے جہیز اگر جائز ہوتا، اگر جائز ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، مانگ کر جہیز کبھی مت لو، یہ پیسہ حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس پیسے کا تمہیں جواب دینا ہوگا، قربان جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا ہے؟ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا ہے؟ لیکن تمہیں پتا ہے میرے بچوں، اے نوجوانوں، تمہیں خبر بھی ہے مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں اللہ 2 سوال کرے گا۔ پہلا سوال میرا اللہ یہ کرے گا، میرا بندہ یہ پیسہ کہاں سے لایا؟ یہ پیسہ، ارے بولو بھائی، کہاں سے لایا؟ کدھر سے کمایا؟ پہلے اس کا حساب دے، اس کا حساب دے۔ دوسرا سوال میرا اللہ کرے گا، یہ پیسہ کہاں خرچ کیا؟ اس کا بھی حساب دو۔ تو اللہ پوچھے گا یہ پیسہ کہاں سے لایا؟ بولا جہیز لیے تھے۔ اچھا، تو اللہ پوچھے گا کاہے لیے تھے؟ بولے تھپاچی کے لیے لیے تھے۔ تو اللہ کے فرشتے اتنے ڈنڈے ماریں گے سر میں، سر کا بال اڑا دے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، توبہ کرو، جہیز نہیں لینا ہے۔ ایک لڑکی والے کو پتا چلا کہ ایک لڑکا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اور لڑکا پڑھا لکھا تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سنسکرت بھی پڑھ کر آیا ہے۔ کیا پڑھ کر آیا؟ سنسکرت بھی لڑکا پڑھا ہے۔ لڑکا اتنا گریجویٹ ہے، لڑکا اتنا ہائی فائی ہے کہ لڑکا سنسکرت بھی جانتا ہے۔ ایک آدمی کو ساتھ میں لیا یہ لڑکی والا، اور لڑکے والے کے گھر پہ پہنچا، ان کے ابا سے ملا، لڑکے کے ابا سے ملا کہ السلام علیکم، علیہ السلام، کہاں سے آنا ہوا؟ کہ بولیا سے آئے ہیں۔ اچھا اچھا، کیا بات ہے؟ بولا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک لڑکا ہے، ایک ہی لڑکا ہے، تو میرے پاس بھی ایک ہی لڑکی ہے، اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، آپ جو مانگیے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو مانگیے گا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو لڑکا کا باپ بولا کہ پہلے تو ہم آپ کی بیٹی کو دیکھیں گے، اگر پسند آ جائے گی تو کر لیں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو یہ آدمی بولا کہ دیکھیے نا فوٹو دیکھیے نا، میری بیٹی کا فوٹو لے کے آئے، تو فوٹو، لڑکے کا ابا لڑکی کا فوٹو دیکھا، تصویر دیکھا تو لڑکی پسند آ گئی۔ بولے نہیں، لڑکی تو ہم کو پسند ہے، میرے بیٹے کو بھی دکھا دیجیے، میرا ایک لوتا بیٹا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور بیٹا نہیں ہے، بڑا ہائی فائی پڑھا ہے بیٹا کو ہم۔ تو لڑکا کو دکھایا کہ بیٹا دیکھو یہ لڑکی پسند ہے، تو لڑکا بولا کہ ابا بہت بیوٹیفل ہے۔ بولا کرے گا؟ بولا ایک دم کرے گا۔ لڑکی والا خوش ہو گیا کہ میری لڑکی کو پسند کر لیا، باپ بھی پسند کر لیا، بیٹی بھی پسند کر لیا، اب کچھ لین دین کی بات کر لیں۔ تو لڑکی والے نے کہا کہ سمدھی یہ بتائیے کیا لیجیے گا؟ تو لڑکے کا باپ بولا کہ دیکھیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، جو لینا ہوگا لڑکا سے پوچھ لیے، لڑکا بتا دے۔ تو لڑکی کا باپ لڑکے کو کرسی میں بٹھایا،
یہ کرسی میں لڑکے کا باپ بیٹھا، لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا ٹائٹن کا گھڑی لے گا کہ سوناتا گھڑی لے گا بول؟ تو لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا، تو سنسکرت میں بولا لڑکا نا، کیا بولا؟ نا بولا کہ ہاں بولا؟ بولا بھائی سمجھ میں بات نہیں آئی، کیا بولا؟ تو اس کے ساتھ والے بولا کہ سنسکرت میں بولا، پھر پوچھیے۔ تو پوچھا کہ بیٹا کیا لے گا، فریج لے گا کہ واشنگ مشین لے گا، کیا لے گا بول؟ تو لڑکا پھر بولا نا، بولا کہ نا ہاں، یہ تو نا بھی بول رہا ہاں بھی بول رہا ہے۔ تو لڑکی والا پھر پوچھا کہ بیٹا تم کیا لے گا، تم اپنے منہ سے بولو کیا لے گا، فریج لے گا؟ لڑکا بولا نا، تو لڑکی والا کو غصہ آ گیا، بولا بھائی کھل کے بولو تم کیا لوگے، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تو لڑکا بولا یا ماہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ یامہا لے گا۔ توبہ کرو نوجوانوں، جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے یہ بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جہیز سے توبہ کریں گے۔ کتنے نوجوان ہمارا تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ نہ جہیز لیں گے۔ ایک بات سنو، ایک بات سنو نوجوانوں، نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ نہ لیں گے نہ دیں گے۔ بچہ سب بھی اٹھا دیا۔ اچھا، آج جو لے لیے ہیں واپس ہوگا کہ نہیں؟ ارے جو لے لیے ہو واپس کر دو سسر کو، تب نے جلسے کا فائدہ معلوم چلے گا، پتہ چلے گا۔ ہم دینی اجلاس میں گئے تھے، رات میں جلسہ تھا، جلسے میں گئے تھے، حضرت کی زبانی ہم نے سنا کہ جہیز لینا بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ سے جہیز مانگ کر لیے تھے، اب یہ ہم لوٹا رہے ہیں۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ ایک نوجوان دعا کر رہا تھا، یا اللہ بچپن دیا چھین لیا، جوانی دیا وہ بھی لے لیا، پیسہ دیا وہ بھی لے لیا، اب بیوی دے کر بھول ہی گئے، اس کو بھی لے لے تاکہ دوسری کا موقع مل جائے۔ ہاں 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 نوجوانوں، ہاں نہیں دوسری کر سکتے آپ، اگر حیثیت ہو اوقات ہو تو دوسری کر سکتے ہو۔ قرآن میں ہے اجازت ہے، اللہ نے اجازت دیا، حکم تو نہیں کہہ رہی۔ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اللہ کہہ رہا ہے ایک پسند کر لو، دوسری پسند ہے کر لو، تیسری پسند ہے کر لو، چوتھی پسند ہے کر لو۔ لڑکا جو تو مجھے بجا رہا ہے মৌলভী সাহেব কি বলছেন আপনি? আমি ভালো বলছি। اللہ اجازت، اللہ پرمیشن دیا ہے، لیکن سنو آگے آیت میں اللہ کہتا ہے 4 3 2 اس کے لیے ہے، اگر تم عدل کر سکو، انصاف کر سکو۔ مانگے 4 بیوی ہے تو اب ایک کپڑا کٹیار سے خریدے ہیں تو وہی کپڑا سب کے لیے خریدنا ہوگا۔ ایک جھمکا وہ ایک بیوی کے لیے ہو تو وہی جھمکا دوسری بیوی کے لیے بھی لینا ہوگا۔ اور سنو انصاف کی بات یہ ہے کہ جس نظر سے پہلی بیوی کو دیکھو گے اسی نظر سے دوسری بیوی کو بھی دیکھنا ہوگا۔
محبت جیسی پہلی کو دے رہے ہو دوسری کو بھی دینی ہوگی، تیسری کو بھی دینی ہوگی، چوتھی کو بھی دینی ہوگی۔ اور سنو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اندر انصاف عدل کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو تمہارے لیے یہ کی کافی ہے، یہ کی ارے بولو بھائی۔ اور سنو، وہ ایک بیوی کو بھی اگر حلال روزی نہیں کھلا سکتے، حلال کما کر نہیں کھلا سکتے، بیمار پڑ جائے تو دوا نہیں دے سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، بناؤ سنگار کا سامان لا کر نہیں دے سکتے، تو وہ ایک بھی مت کرو، تو پھر کیا کرو؟ ایک تسبیح لے لو، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے مر جاؤ، جھمیلا ختم۔ کاہے لیے بیاہ کرو گے؟ حلال کماؤ مسلمانوں، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بیوی کو بھی حلال کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ، تاکہ بچے کو حلال کھلاؤ گے، اللہ اس کا ذہن کو کھول دے گا، اللہ اس کے دماغ کو تیز کر دے گا، وہ بچہ تیرا فرما بردار ہوگا، وہ بچہ تیرا نام کو روشن کرے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اپنے بچے کو حرام کھلاؤ گے، بیوی کو حرام کھلاؤ گے، حشر کے میدان میں اس کا جواب تیری بیوی نہیں دے گی، تیری اولاد نہیں دے گی، اس کا جواب اللہ کے سامنے آپ کو دینا ہوگا۔ বুঝতে পারছেন না? আরে বুঝতে পারছেন না? قربان جائیے۔ بیوی کیا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اوہ قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھ دی ہے، جو رشتہ نبھائی ہے، اوہ علماء نے قلم توڑ دیا۔ اسلام کے لیے اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قربانی دی ہے، ساری دولت، سونے چاندی کا ڈھیر لگا دی مکے کے اندر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ او مکے والوں سنو، یہ مال خدیجہ کا ہے، لیکن اب یہ مال خدیجہ کا نہیں ہے، یہ مال میں اپنے سرتاج، میں اپنے پیارے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے اس مال کے مالک ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخی تھے کہ تمام سونے چاندی کو مکہ کے غربا میں، مستحقین میں، حقداروں میں آپ نے صدقہ کروا دیا۔ بیوی ہے کیا؟ آپ جس کو بیوی بنا رہے ہو، اگر آپ اس سے جہیز لوگے، اس کے باپ کو تنگ کرو گے، اس کی ماں کو تنگ کرو گے، تو وہ تو باپ کی بیٹی ہے، اس کو تکلیف نہ ہوگی؟ میرے بچوں، تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ وہ آدمی ہے جو 2 لاکھ روپے میرے باپ سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لڑکی سوچتی میرے باپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، میرے باپ کے پاس میں پیسہ نہیں تھا، میرا باپ سود پہ پیسہ اٹھا کر 2 لاکھ روپے اس کو دیا، میرے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، میرا باپ زمین بیچ کر اس کو 2 لاکھ روپے دیا۔ تمہیں پتا بھی ہے اسی جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیاں ہماری آج بھی عمریں ہو گئی، شادی کی عمریں کٹ رہی ہے، اپنے گھروں میں بیٹھی، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے، صرف جہیز کی وجہ سے۔ اے نوجوانوں، کیا سمجھتے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ تم سے بھی پوچھے گا، اللہ تم سے بھی سوال کرے گا۔ تمہارے محلے میں کوئی یتیم بچی تھی، غریب بچی تھی، جس کی شادی نہیں ہوئی، صرف جہیز کی وجہ سے تم نے اس سے نکاح نہیں کیا، تم نے اس کا کیا کہتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے تم نے اس سے شادی نہیں کی، اور قربان جاؤ اللہ کے سامنے مسلمانوں، نوجوانوں کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس اللہ کے قبضے میں ہماری سانسیں چل رہی ہے، جو اللہ ایک دن موت طاری کرے گا، ایک دن موت دے گا، پھر میرا اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا، میرا بندہ بتا دنیا سے تو آیا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ کیا جواب دے گا؟ اس لیے جہیز سے توبہ کرو۔ اور میں تو ہر بھائی سے کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری بیٹی کی بھی شادی ہوئی، میری 2 بیٹی ہے الحمدللہ، اور
یوں کہہ لیے کہ میری بیٹی کی جب شادی ہوئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ لوگ بھی جہیز کے مطالبہ نہیں کیے، وہ کچھ نہیں، مطالبہ کچھ نہیں تھا، مانگ کچھ نہیں تھا، ایک دم صرف وہ لوگ یہ تھے کہ نکاح ہو جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سادگی کے ساتھ نکاح۔ اور سنو، نکاح کرو مسجد میں، نکاح کرو مسجد میں، نکاح کرو۔ اچھا یہ جو بارات ہے، بارات، اے لے باپ رے باپ، لے بارات دے بارات۔ اچھا بارات کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اللہ دین مذہب اسلام میں نکاح ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، یہ بارات کہاں سے آئی؟ بارات تو تھی نہیں۔ آپ کو جو لڑکی پسند ہے، دیکھیے طریقہ یہ ہے، لڑکی پسند ہے تو لڑکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس لڑکی سے تم شادی کرو ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک دیکھ لو۔ کیسے دیکھ لو؟ سامنے بیٹھا کر کے؟ ارے جھلک کیسے دیکھو گے؟ کٹھیار میں گھما کر کے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ابھی باتیں چیز چلتی ہے، لڑکی کا نمبر لڑکا کے پاس پہنچ گیا، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولو، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے، وہ لڑکا فون کر رہا ہے، ہیلو بیوٹی، آئی لو یو۔ ابے عقل کا ٹور، ابھی آئی لو یو کیا بول رہا ہے؟ وہ تمہاری کون ہے؟ وہ تو غیر محرم ہے، یہ حرام ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، نکاح کر لو، پہلے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کر لو، پھر جو من وہ بولو۔ ایک لڑکا بولا حضرت روزہ کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہے دن میں کہے بولے گا، رات میں بولنا؟ تم بے چین کہا ہے؟ بولا نہیں، پوچھنا یہ تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ نہیں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں سنو، دوسرے کی بیوی کو اگر آئی لو یو بولو گے یہ تو گناہ ہے، گناہ ہے کہ نہیں؟ ہاں بولنا تو اپنی بیوی کو بولو الحمدللہ۔ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے، لیکن سنو، بیوی کے پاس جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اٹھے گا نہیں، یہ لگا ہے کیا؟ ارے لگا بولو نا۔ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہائی، ہم بولے بیٹھو، وہ بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کہے پریشان کر رہا بھائی، کیا ہوا؟ بولا حضرت بہت زور سے لگا۔ بولے بیٹھنا، نوجوان نہ ہے کہ پولٹی مرغی ہے، بیٹھ گیا۔ بولا ٹھیک۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو نظر پڑی تو ہمیں اشارہ کیے کہ اے بیٹا جاؤ۔ بولا نہیں جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہاں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائے گا؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں একদম ভালো করে বসবি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করব না, একদম ভালো করে 1 घंटा। तो मैं ये कह रहा था बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटिहार से बड़का LCD लाया है। उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करेंगे? बीवी बोली कि आप बिना बहुत मजाक करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं। पकौड़ा खिलाओ। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा ले। तो अम्मा आयशा ने रोक दी, पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे, आयशा कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया? कहाँ से मुंह लगाई? कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ کو اٹھائے اور اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیے جس جگہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا۔ بتانا مقصود یہ تھا مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ بیوی سے محبت کریں گے؟ ارے بولو کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ۔ یہ بچہ بھی آ رہا، ہاں تو کل یہ بھی جوان ہوگا، کل یہ بھی مرد مجاہد بنے گا، کل یہ بھی نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرے گا۔ اور قربان جائیے، ایک نوجوان مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، شیخ فضیلت الشیخ شیخ صاحب کہ لوگوں کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کے تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے۔ بیوی کے تعریف کرنے میں بھی سوال ہے، اس کو بولتے ثواب ہے تو بولتا سوال ہے۔ ارے بیوی سے محبت، شیخ صاحب جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے کہ لوگوں نوجوانوں کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کی تعریف کرنے میں خوش ہو جائے گی تو ثواب دے گا اللہ ثواب دے گا۔ نوجوان سنا، جمعے کی نماز ختم ہو گئی، گھر آیا، بیوی سے بولا دسترخوان بچھا دیجئے، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے۔ بیوی دسترخوان بچھائی، پانی لائی، کھانا لائی، یہ نوجوان ایک لقمہ کھایا، بولا سبحان اللہ، دوسرا لقمہ کھایا، بولا الحمدللہ، تیسرا لقمہ کھایا، بولا ماشاءاللہ، چوتھا لقمہ کھایا، بولا منا کی امی کیا کھانا بنائی، جی جو چاہتا ہے کہ پلیٹ سمیتے کھا لے۔ بیوی سنتی رہی، لی بیلنا، اب پیچھے سے آئی، ماری سر میں کھٹا، پوچھا کہے مارے ہم؟ بی بولی کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، آج تک میری کبھی تعریف نہیں کی ہے، آج پڑوسی کی یہاں سے دال لے کر آئے ہیں تو تعریف نہیں تھک رہے ہیں، اتنا بیلنا ماریں گے سر کا بالے اڑا دیں گے۔ جہیز نہ لو، بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اگر جہیز مانگ کر اگر بیوی بناؤ گے تو وہ بیوی سچی محبت تم سے نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میاں بیوی کے درمیان میں سچی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں نوجوانوں، اس لیے قربان جاؤ، کسی غریب بچی کی اگر رشتہ، غریب بچی کا رشتہ آ جائے، بچی کا رشتہ آ جائے تو اس رشتے کو پہلے ترجیح دینا۔ پیسے کی لالچ میں، جہیز کی لالچ میں کسی غریب کے رشتے کو مت ٹھکرانا، کسی یتیم بچی کے رشتے کو مت ٹھکرانا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد۔ مسلمان لالچی نہیں ہوتا، مسلمان لالچی نہیں ہوتا ہے، مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے مسلمان، لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایسا اپنا ایمان کو مضبوط بناؤ، ایسا ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کئی نکاح کیا، لیکن تاریخ اسلام میں پلٹ کر دیکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے جہیز لیا ہو، محدثین کرام نے کیا کہتے ہیں کہ جہیز لیا ہو، مجتہدین نے جہیز لیا ہو، ائمہ کرام نے جہیز لیا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھے ہیں اپنے محلے میں، پڑوس میں، علاقے میں کہ کوئی مولوی شادی کیا ہو، جہیز لیا ہو؟ ارے دیکھے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں بولو یا نہ بولو۔ کوئی مولوی کو دیکھے ہیں جہیز مانگتے ہوئے؟ کوئی مولوی کو جہیز مانگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور ایک ہمارے وہ ادھر کے وہ ہاشم بھائی، الحمدللہ قربان جائیے، وہ تو شاید جلسے میں نہیں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرا بیٹا ہے پورنیہ میں پڑھتا، کون سا کالج اسکول کا نام لیا کہ اس میں ہے، اور ہر امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس کرتا ہے۔ اور وہ بولا کہ حضرت یہ میرا سسرال ابھی 2 دن پہلے میں آیا تھا جلسے میں، کون بستی میں یاد نہیں ہے ہم کو، میئر پور، ہاں میئر پور میں آیا تھا، تو اپنے سسرال لے گئے زبردستی، الحمدللہ بڑی خدمت کی۔ تو قربان جی انہوں نے اپنے بیٹے کو دکھایا کہ حضرت میرا بیٹا ہے فرسٹ ڈویژن پاس کرتا ہے، لیکن بولا کہ حضرت جب میں نے نکاح کیا
ایک پیسے کا میں نے مطالبہ نہیں کیا لڑکی والے سے، الحمدللہ جہیز میں نے کچھ نہیں لیا، کچھ نہیں لیا۔ تو میں نے کہا کہ ہاشم بابو یہ اسی کا بدلہ ہے، آپ کا بیٹا جو فرسٹ ڈویژن پاس کر رہا ہے یہ اسی کا بدلہ اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کیا، آپ کی اولاد کو اللہ نے ذہن نشیں بنا دیا، ذہن نشیں بنا دیا۔ لڑکا یہ لڑکا آپ کا کامیاب ہوگا، آپ کے نام کو روشن کرے گا، اور انشاءاللہ نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ تم ٹھان لو کہ ہم مصطفیٰ کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نکاح کریں گے، لڑکی والے سے کچھ نہیں لینا۔ اچھا دیکھیے گا، اچھا ایک بات یہ بتائیے، آپ لوگ پڑھے لکھے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی والے کے یہاں لڑکا کا فائنل کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ لڑکا کا باپ جاتا ہے کہ خود لڑکا جاتا ہے؟ ہاں بولیے بولیے، باپ جاتا ہے۔ اچھا باپ گیا، دیکھیے گا غور کیجئے گا، ایک پوائنٹ ہے، لڑکا کا باپ گیا، ہاں سمدھی بیٹھی، ناشتہ کھانے مرغا بریانی سب کھا لیا، اب لڑکی والا کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا مانگے گا، تو بولا کہ لڑکا والا بات شروع ہوئی تو لڑکا والا بولا کہ ہاں سمجھی بس اب کیا بولیں گے، دن زمانہ ایسا ہے ویسا ہے، وہاں ایک جگہ اور لڑکی دیکھے تھے لیکن وہ لڑکی تھوڑی سی کالی تھی، پسند نہیں آئی، آپ کی لڑکی اچھی ہے اس لیے آپ اتنا دے دیجیے گا۔ کتنا؟ ہاں تھپاچی کا قیمت۔ اچھا دیکھیے گا، ایک لڑکا نا، ایک لڑکے کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، یہ لڑکی نہیں کریں گے، کہے نہیں کرو گے، بولے اس کا ناک ٹیڑھا ہے، ہٹاؤ، ہے یہ لڑکی کر بھیرے، بولے نہیں کر، دانت نکل لو چھے، ہٹاؤ، ہے لڑکی، بولے نہیں کالی ہے نہیں کریں گے، ہے لڑکی سانولی ہے نہیں کریں گے، ہے لڑکی بولے پیر ٹیڑھا ہے نہیں کریں گے، سب کو چھانٹتے عمر 40 سال ہو گئی۔ کتنی عمر ہو گئی؟ اس کا جیجا جی بولا کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ بولے کہے جیجا جی کہے نہیں شادی ہوگی؟ بولا اب تم 40 سال ہو گئے، بڑھوا ہو گئے، اب کون بیٹی دے گا؟ بولا جیجا جی بس آپ دیکھیے، آپ جو لڑکی دیکھیے گا نا ہم نکاح کر لیں گے، ہم لڑکی نہیں دیکھیں، جائے دیکھیے۔ اس کا جیجا جی بولا کہ بیٹا ہم تمہاری بیاہ کرواتے ہیں۔ دیکھا ایک لڑکی خوب کالی لڑکی دیکھا، اب یہ لڑکا تو اجازت دے ہی دیا تھا، بات پکی ہو گئی، یہ لڑکا بارات لے کر گیا اور نکاح کر کے بیوی کو لے کر آیا، رات میں بیوی کے کمرے میں گیا، بیوی بیٹھی ہوئی تھی پلنگ پہ گھونگھٹ لے کر کے، لڑکا داخل ہوا، دروازہ بند کیا، یہ لڑکی گھونگھٹ اٹھا کے سلام کی، لڑکا وہی بے ہوش ہو گیا۔ تو لڑکی سمجھی کہ باپ یہ لڑکا کوئی بیماری ہے کیا، بے ہوش کا ہے، ہوا جگا رہی تو جگ ہی نہیں رہا، تو وہیں پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، وہ لڑکی پانی کا گلاس لی، لڑکے کے منہ پہ چھینٹا ماری، کہہ رہے اٹھیے ہم کچھ پوچھنے والے تھے، پہلے بے ہوش ہو گئے آپ۔ تو لڑکا آنکھ کھولا، بولا جو پوچھنا جلدی پوچھو نہیں تو پھر ہم بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو لڑکی پوچھی کہ یہ بتائیے ہم تو یہاں نئی آئے ہیں، یہ آپ میرے شوہر ہیں، یہ بتا دیجئے ہم کس سے پردہ کریں کس سے پردہ نہیں کریں، آپ بتا دیجئے ہم کو۔ یہ نوجوان بولا کہ سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا۔ پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے ساتھ۔ فاطمہ کی عمر 15 سال، حضرت علی کی عمر
25 سال. اچھا قربان جائیے, اللہ اکبر کبیرہ. رشتہ حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت ابو بکر نے بھی دیا, اللہ کے نبی نے منع کر دیا. حضرت عمر نے بھی دیا, اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. اور قربان جاؤ, علی بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں علی کیا بات ہے, خاموش ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کیا بات ہے, فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ قربان جائیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. حضرت علی وہاں سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق صحابہ باہر کھڑے تھے کہ کیا ہوا پتہ نہیں, ہم لوگوں کا رشتہ تو ہوا نہیں, اللہ کے رسول نے پیغام قبول نہیں کیا. اب وہ حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا. نوجوانوں سنو, حضرت علی کے پاس میں گھر بھی نہیں تھا. اور قربان جائیے, حضرت علی باہر نکلے, حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نے پوچھا علی کیا ہوا, کہا کہ کچھ نہیں. بولا اللہ کے رسول کچھ تو بولے. بولا کہ ہاں اللہ کے رسول بولے انشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اور قربان جائیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر میں داخل ہوئے, آپ نے اعلان کیا, صحابہ جمع ہوئے, آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بیٹی کا نکاح کرو مسلمانوں تو کم از کم اپنی بیٹی سے ضرور پوچھ لو, ضرور اپنی بیٹی سے پوچھ لو کہ فلاں کا بیٹا فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا رشتہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, بیٹی تمہاری اجازت ہے کہ نہیں ہے, تم راضی ہو کہ نہیں ہو, تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے. اور قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھنا مسلمانوں, بیٹی کو بوجھ سمجھ کر کسی شرابی کے ہاتھ میں مت دینا, بیٹی کو بوجھ سمجھ کر کسی جواری کے ہاتھ میں مت دینا, بیٹی کو بوجھ سمجھ کر کسی سود خور کے ہاتھ میں مت دینا. اس لیے قربان جاؤ, لڑکا دیکھنا کہ لڑکا صوم و صلات کا پابند ہے کہ نہیں. اور سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں, کیا بیٹیاں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں, 3 بیٹیاں ہوں, اور دونوں بیٹی کی اچھی تربیت کیا ہو, پالا پوسا, پھر وہ بچی بڑی ہو گئی, اب وہ اس کا باپ وہ دونوں بیٹی کا نکاح کر دیا, بچی بڑی ہو گئی نکاح کر دیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے اور وہ بیٹی کے باپ کے درمیان میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. جنت کی بشارت دی گئی بیٹی کی شادی میں, بیٹی کے نکاح میں. اس لیے بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو, بیٹی کو رحمت سمجھو, بیٹی کو نعمت سمجھو, بیٹی کو برکت سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. داماد پسند کرو, داماد متقی ہو, داماد پرہیزگار ہو, داماد نمازی ہو, صوم صلات کا پابند ہو, شرابی نہ ہو, لڑکا شرابی نہ ہو. میں تو اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, میرے بچوں خدا کے واسطے نشے کے قریب مت جانا, نشے کے قریب مت جانا میرے بچوں, شراب کے قریب مت جانا, ارے یہ نشیلی دواؤں کے قریب مت جانا, حفیظ بھانگ گانجا کے قریب مت جانا. سنو, اللہ نے قرآن میں کہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ نے منع کر دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول نے لوگوں کو, صحابہ کو جب یہ آیت سنائی, مدینے میں شراب کی ندیاں بہہ گئی. قربان جاؤ, لوگوں نے شراب کو اٹھا کر پھینک دیا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے. اے نوجوانوں, مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے, جو اللہ کے رسول کے حکم کو مانے, وہ مسلمان ہے, وہ مومن ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, نشے کے قریب مت جاؤ. ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے, ابھی ایک بار پٹنہ کینسر ہاسپٹل جانے کا موقع ہوا. میرے بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں, اچھا میرے کلکتہ میں ایک لڑکا, بہت اچھا لڑکا تھا, میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ اس نوجوان اس بچے کے درجات کو بلند فرما دے, آمین بولے الحمدللہ. اس بچے کے چہرہ میرے نظروں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے. میرے مسجد کے بغل میں اس کا گھر, اچھا پان کا دکان, اب بہترین جنرل اسٹور, اللہ کا خوبصورت, کیا خوبصورت, شادی کیا, ابھی بال بچہ بھی نہیں. وہ گٹکا ہلکا پھلکا کھاتا تھا, گول رکھتا تھا. یہاں ایک ٹیومر ہوا اندر میں, چھوٹا سا ٹیومر ہوا, تو درد کرنے لگا, شاید پین ہوتا تھا, تو میڈیکل سے دوائی لے کھائی, کم نہیں ہوا.
تو ڈاکٹر کو دیکھا تو بولا کہ اس کو کلکتہ ٹاٹا میں بھیج دیا. وہاں پتا چلا کہ یہ تو کینسر ہے, ٹیومر ہے, آپریشن کرنا ہوگا. تمہیں پتا ہے 5 لاکھ روپے ڈاکٹروں نے خرچ بتایا. غریب آدمی 5 لاکھ روپے ڈاکٹروں نے خرچ بتایا کہ آپریشن کرنا ہوگا. وہ نوجوان درد کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. آپریشن ہوا, اس کی شکل بدل گئی. اس کی شکل کو دیکھنے کے بعد جب گھر آیا تھا ڈر لگتا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ, کیا خوبصورت لڑکا تھا, کیا آپریشن کر کے کہاں کا گوشت کہاں سے شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخر وہ بچہ نہیں بچا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, انتقال کر گیا. ابھی سال بھی نہیں لگے ہوں گے. اور قربان جاؤ, بڑی محبت کرتا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, علماء کی بڑی محبت کرتا تھا. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, ہم تم کو یہ پیغام دیتے ہیں, گٹکا کھاتے ہو توبہ کر دو, توبہ کر دو, توبہ کر دو. کھینی کھاتے ہو توبہ کر دو, پان کھاتے ہو توبہ کر دو, شراب پیتے ہو توبہ کر دو, جوا کھیلتے ہو توبہ کر دو. ہر نشے سے بچو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے. اچھا انشاءاللہ دیکھیے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو انشاءاللہ میرے بچوں نشے سے بچو گے انشاءاللہ. ارے بچوں کے ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ نشے سے بچیں گے الحمدللہ. شراب کے قریب نہیں جائیں گے, جوا کے قریب نہیں جائیں گے, جہیز کے قریب نہیں جائیں گے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سادی زندگی گزارو, جس کی زندگی میں سادگی ہوگی الحمدللہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. وقت کی قلت ہے, وقت کی قلت ہے. میرے بعد جو خطیب ہے حضرت علامہ مولانا عبداللہ قمر سالم چترویدی صاحب تشریف فرما ہے, الحمدللہ ان کا بھی خطاب ہونا ہے. تو یہ عیدگاہ کے حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے, جہاں پر ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. عید الفطر کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز. کئی عیدیں ہیں؟ ارے کئی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. اچھا دیکھیے گا, جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو موٹر سائیکل گاڑی گھوڑا لے کے جاتے ہیں, جس کے پاس ہوتا ہے لے کے جاتے ہیں نا بھائی. اچھا شہروں میں رکشہ والا بھی اس دن خوب پیسہ کماتا ہے, رکشہ والا کماتا ہے نا. ارے بولو نا بھائی, پیسنجر کو ڈھوتا ہے. جو لوگ نماز پڑھنے جاتے پیدل نہیں جائیں گے, عیدگاہ دور ہے, تو رکشہ کر لیا. تو ایک رکشہ والا مسلمان تھا. اب دیکھیں عید کی نماز کھڑی ہو گئی, ایک بیچارہ اس کو بھی نماز پڑھنا تھا, ٹوپی نہیں تھی اس کے پاس, ایک پولیتھین تھا جیب میں نکالا, اب پہن کے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا سب سے پیچھے میں. اچھا عیدگاہ لوگ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ بولیے بھائی. 2-4 بچہ نا اس کا رکشہ والا کے رکشہ میں بیٹھ گیا, ادھر نماز ہو رہی ہے, رکشہ والا نیت باندھ کے کھڑا ہے. ایک بچہ رکشہ میں چڑھ کے بھونپو بجایا. بھونپو ہوتا ہے رکشہ میں؟ ارے ہوتا ہے. رکشہ والا بولا اتر گئے, ہاتھ بندھا ہوا, بولا اترے گا. لڑکا بجانا چھوڑ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا بجایا. رکشہ والا بولا ابھی ہم نماز میں نہیں رہتے, ابھی ہم بتا دیتے. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی. عید الفطر کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. یہ میرے ہاتھوں میں لسٹ آیا ہے. مکھیا جرجیس عالم صاحب الحمدللہ, رومان حسن صاحب ماشاء اسرو سائیکل, اور مکھیا جرجیس عالم صاحب 10,000 روپے دیے الحمدللہ. نعرے تکبیر. اچھا انشاءاللہ ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے مکھیا جرجیس صاحب کے اس دان کو قبول کرے نو. اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, عہدے میں, عزت میں, دانے دانے میں برکت دے. اللہ ان کی والدہ کو کرب جنت الفردوس اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ رحیم ٹھیکیدار اور وکیل ممبر رضا اللہ صاحب, HM مدرسہ, ماسٹر شفیق عالم صاحب, حکیم ممبر صاحب, عبد الرشید مولوی صاحب, سونار الدین صاحب, محمد شکور صاحب, اپ مکھیا انور عالم صاحب, اصغر علی صاحب ممبر بیجڑیا دیارہ, اور سرور عالم صاحب ممبر بولیا. ماشاءاللہ
یہ لوگ جہاں بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں زیادہ آواز دینی نہ پڑے، آپ اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ میرے نوجوانوں الحمدللہ آپ سے کچھ مانگیں گے، 1500 روپے دینے والا کتنا نوجوان ہے؟ مجھے 10 آدمی چاہیے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو عیدگاہ کے لیے؟ اے نوجوانوں اس میں اللہ اس میں آپ کو بھی اجر دے گا، اللہ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے میرا گھر دور ہے، ہم دوسرے عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، آخر میرا بھائی تو یہاں کا رہنے والا میرا بھائی تو اس عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے، اور قربان جاؤ آخر وہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ عیدگاہ کا انتظام ہو جائے، اس کے باؤنڈری کا انتظام ہو جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو 1000 روپیہ 500 روپیہ دینا چاہتا ہوں؟ دیکھیں میرا سوال 1500 ہے، آپ 2000 4000 5000 10000 20000 50000 بھی دے سکتے ہیں، بس انشاءاللہ 1500 روپیہ دینے والا ایک پہلا نوجوان ماشاءاللہ۔ محمد مقیم ماشاءاللہ، اے محمد مقیم الحمدللہ، نعرے تکبیر ماشاءاللہ۔ محمد مقیم আমি এনার জন্য 10টা দোয়া করব الحمدللہ، ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں یا اللہ دانے دانے میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ کی نام بیٹا؟ کی نام؟ ہاں حسن ماشاءاللہ۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ آیا الحمدللہ، 500 روپے ایک چھوٹا سا بچہ۔ آپ کی اجازت ہوتی ایک شعر سنا دے اس بچے کے لیے؟ ہاں کیا نام بیٹا؟ گمنا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ بھائی 3 جن ہو گیا، مجھے 10 آدمی چاہیے، ابھی 3 آدمی ہوئے ہیں، مجھے 10 آدمی چاہیے۔ یہ دیکھیے چوتھا نوجوان ماشاءاللہ، کیا نام بیٹا؟ محمد تسلیم صاحب ماشاءاللہ، 4 ہو گئے 4 ہو گئے۔ 5واں کوئی اللہ کا شعر ہے اس بچے کے لیے ایک شعر سنا دیں بھائی، ایک بچے کے لیے شعر سنا دیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا۔ واہ واہ، کیا نام بیٹا؟ اکمل محمد اکمل، 5000 روپے۔ نعرے تکبیر نعرے تکبیر۔ ہاں امی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی ماں کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو کشادہ فرما دے، اللہ ان کے قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اللہ اس نوجوان کے ماں کو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اللہ اس بچے کی ایمان میں، دکان میں، مکان میں، صحت میں، زندگی میں، دانے دانے میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دے الحمدللہ۔ 5000 টাকা আমি 500 টাকা سوال کریے الحمدللہ، اور دینے والے 5000 روپے دے رہے ہیں بھائی۔ کیا نام بابو؟ گمنا ماشاءاللہ، 500 روپے الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان ہے؟ اے میرے بچوں سنو، یہ 500 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ کوئی ہوٹل میں بیٹھو گے، کٹھیار کا کوئی ہوٹل میں گھسو گے نا ناشتہ کرنے کے لیے، ناشتہ کرو گے، چائے پی کے گٹکا کھا کے تھوک دو گے، لیکن سنو یہ پیسہ آج یہاں دے دو گے نا، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 500 1000 روپے۔ اور نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کہاں بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے، جھمیلے ختم ہو گئے۔ کیا نام بیٹا؟ شاہبول الحمدللہ، 500 روپے۔ دیکھیے ماشاءاللہ، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو۔ 500 1000 روپے والا جو۔ کیا نام بیٹا؟ متی الرحمان الحمدللہ۔ تراتوری کرو بھائی، تراتوری کرو بھائی، آگے پیچھے والے کو آگے آنے کا راستہ دے دیجیے ماشاءاللہ۔ کیا نام بیٹا؟ محمد مبارک الحمدللہ۔ ایک بھائی میرے اور آ رہے ہیں، آ جائیے بھائی الحمدللہ۔ واہ بیٹا واہ، کی نام؟ گمنام الحمدللہ۔ دیکھیے ہمارا یہ سب بچہ کھڑا ہے یہاں پر الحمدللہ۔ میرا بیٹا جو بھی پاکٹ میں ہے دے دو، جو ہے دے دو، اگر دینا چاہتے ہو اپنی ماں باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی کے نام پر الحمدللہ۔ صدقہ کرو گے اللہ عمر بڑھا دے گا، صدقہ کرو گے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کہیں آزما لینا۔ نعیم الحق